امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ایک بار پھر پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور الحمدللہ پچھلے پروگراموں میں باقاعدہ ہم نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ بالخصوص پچھلے 2-3 ویک سے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ معدے کے امراض سے متعلق چل رہا ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، ہمارے جسم میں ماشاءاللہ مختلف اعضاء ہیں، ہر ایک عضو کا اپنا ایک فنکشن ہے، اور کچھ اعضاء ایسے ہیں جو بظاہر تو ماشاءاللہ موجود ہیں، لیکن کچھ اعضاء ایسے ہیں، جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں جو اندرونی طور پر فنکشن کرتے ہیں، لیکن ہمیں بظاہر جسم میں تکلیف ہو، کہیں زخم ہو جائے تو اس کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے، اور وہاں پر اس کے کوئی نہ کوئی ہم مرہم پٹی کر ہی دیتے ہیں۔ لیکن جب اندرونی طور پر کسی عضو کے اندر انفیکشن پیدا ہو جائے، معدے میں کوئی انفیکشن پیدا ہو جائے، آنتوں میں انفیکشن پیدا ہو جائے، تو پھر اس طرف دھیان بھی نہیں ہوتا، اور اس طرف جب درد بہت زیادہ شدت سے بڑھ جاتا ہے تو اس وقت پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یار آج تو بہت زیادہ تکلیف ہے، اب اس کے لیے کیا کیا جائے، اور پھر اس کے لیے فٹافٹ ہم جو ہے کیمیکل ادویات کی طرف بھاگتے ہیں، اور پھر اسی کا سہارا لے کر اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آرٹیفیشل تو آرٹیفیشل ہی ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کو ایک طرف تو فائدہ دیتا ہے، دوسرا طرف سے آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ، اس کے نقصانات بھی سامنے ہوتے ہیں، اور یہ آج کی سائنس اور ڈاکٹر سب اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور یہی چیزیں وہ کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہاں اس ملک کے اندر تو ڈاکٹر زیادہ اینٹی بائیوٹک دیتے ہی نہیں ہیں، اور یہی دیتے ہیں کہ بس پیراسیٹامول کھا لیں اور پیراسیٹامول سے ہی آپ کو افاقہ ہو جائے گا، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پیراسیٹامول بھی ایک حد تک کھائیں، پھر اس کے زیادہ پھر وہ کوڈامول دے دیتے ہیں، پھر اب اس سے جب کوڈامول بھی اثر نہیں کرتی تو پھر وہ اینٹی بائیوٹک پہ لے کے چلے جاتے ہیں، اینٹی بائیوٹک بھی ایک وقت تک پھر اثر کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، پھر ایک کے بعد دو ایک وقت میں اینٹی بائیوٹک لینی پڑتی ہیں، اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ بسا اوقات ہمارے اندر اس کے کتنے سائیڈ ایفیکٹ جنم لے رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام، پھر انفیکشن اور اندرونی نظام جو ہے، آنتوں میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، آنتوں میں یقین جانیے کہ یہاں تک کہ قبض کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگر مختلف بیماریاں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، جسم میں درد، بلڈ پریشر ہائی، اور باڈی میں ہمیشہ تھکا ہوا انسان کا محسوس ہونا، جسم دماغ پر جو ہے بوجھ سا رہنا، دماغ کا تھکا ہوا رہنا۔ تو ناظرین کرام، یہ تمام کے تمام جو ہے امراض معدے سے ہی جنم لیتے ہیں، اور خوراک کا صحیح طور پر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بھی جنم لیتے ہیں، اور خاص طور پر ذہنی تناؤ کی وجہ سے بھی، کیونکہ بس اوقات کیا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سی پریشانیاں ایسی ہیں، کیونکہ ہم پریشانیوں کو بھی اسی طرح پالتے ہیں جس طریقے پرورش کرتے ہیں، جس طرح بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پریشانی آتی ہے تو پریشانی سے نکلنے کے راستہ نہیں تلاش کرتے، بلکہ پریشانی کے بعد ایک اور پریشانی ماشاءاللہ اس کی پرورش کرتے ہیں تاکہ اور بھی پریشانیاں آئیں، کیونکہ ہم پریشانیوں کو اپنے ذہن میں پالتے ہیں، دل و دماغ کے اندر پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اور اس سے پھر یکے بعد دیگرے مختلف بیماریاں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی اب مجھے شوگر بھی ہو گئی، اب مجھے بلڈ پریشر بھی ہو گیا، اب مجھے جوڑوں میں درد بھی ہو گیا، اب میرا دماغ بھی کام نہیں کرتا، اب تو مجھے چکر بھی آتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال یہ معدے کی وجہ سے، معدے کی خرابی کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے معدے میں انفیکشن، اور اسی طریقے سے آنتوں میں انفیکشن۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، جب ہم خوراک کھاتے ہیں، خوراک کھانے کے بعد یہ معدے میں جاتی ہے، معدے سے پھر آنتوں میں چھوٹی آنت کی طرف منتقل ہوتی ہے، پھر یہی فضلہ جو ہے آگے جو ہے بڑی آنت کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور
اگر یہ فضلہ جسم میں سے خارج نہ ہو اور اندر ہی جو ہے یعنی کہ قبض کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اب یکے بعد دیگر مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور یہاں تک کہ بڑی آنت کا کینسر اور یہاں تک کہ بواسیر کا مرض، اور نہ جانے اس کے علاوہ اور کون کون سے آج کل تو ایچ پائلوری کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مطلب ڈیزیز جو ہے سامنے آ رہے ہیں کہ جس کو سن کر یقین جانی کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یا رب العالمین کہ ہمارے لوگ ہم اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جس نے سبحان اللہ ہمیں اتنا پیارا دین دیا، اتنا پیارا دین اسلام، جس کے اندر ہماری باڈی کے بھی حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیے، لیکن ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، جو مل رہا ہے بس کھا رہے ہیں، باہر سے مل رہا ہے اندر مل رہا ہے، یعنی کہ مرچوں والی چیزیں کھا رہے ہیں، زیادہ اسپائسی چیز کھا رہے ہیں، مسالوں والی چیزیں کھا رہے ہیں، سادی غذائیں چھوڑ دی ہیں ہم نے کیونکہ ہم صرف ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معدہ جو ہے تمام اعضاء کا سردار ہے۔ دیکھیں جی، گھر کا دیکھیں ملک کا سربراہ، اگر ملک کا سردار جو ہے وہی کمزور پڑ جائے تو باقی عوام تو پھر کمزور پڑ ہی جانی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے بلا تمثیل و تشبیہ اگر ہمارا جو معدہ ہے ہمارے جسم کا سردار ہے، اگر وہ درست ہو جائے گا تو سبحان اللہ اس کے بعد پھر کڈنی ہے اور ہمارا جگر ہے، ہماری کڈنی ہے، ہمارے باقی چھوٹی آنتیں ہیں، بڑی آنتیں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو 2 سے 3 فٹ کا جو یہ فاصلہ ہے، اس کے اندر جو اندرونی نظام ہے، اس نظام کو اگر میں اور آپ سمجھ لیں اور پھر یقین جانیے کہ ہم ہر وہ چیز کھائیں گے جو ہمارے اندرونی طور پر ہمیں صحت بخشے گی، اور جب اندرونی طور پر صحت اور اندرونی طور پر ہمارا اندرونی نظام بہتر ہو جائے گا تو بیرونی طور پر انشاءاللہ العزیز پھر آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی۔ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ وقت سے پہلے جو ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو جوان ہے اور جوانی سے پہلے ہی چہرے پر اتنی جھریاں پڑ گئی ہیں کہ ابھی سے نظر آتا ہے کہ 40-50 سال کے ہو چکے ہیں۔ آج کل کے نوجوان ہیں، اور یہاں تک کہ کمر کی تکلیف، نوجوان بچے ہیں کمر کی تکلیف کی شکایت کر رہے ہیں، نوجوان ہیں اور جو ہے بچیاں ہیں ٹانگوں میں درد کی شکایت کر رہی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ناظرین کرام ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آخر وجوہات کیا ہیں۔ اس کے بیک گراؤنڈ سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ ہے آنتوں کا انفیکشن اور معدے کا انفیکشن۔ کیا ہوتا ہے بس اوقات اگر ہم اس پر غور نہیں کرتے، میں ناظرین کرام کچھ چیزیں میں آپ کو تصویر کے اس میں سے دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ کہ کس طریقے سے یہ ہمارے ایچ پائلوری اور یا اسی طریقے سے مزید جو ہے انفیکشن ہمارے جسم میں جو جنم لیتے ہیں وہ کیسے لیتے ہیں۔ میں ناظرین کرام یہ کچھ تصاویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں ناظرین کرام، تھکاوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ جب ڈیزیز سامنے آتا ہے تو اب یہ دیکھیں ایچ پائلوری جو ہے وہ کیا نام ہے، اب یہ دیکھیں یہ میڈیسن ہے۔ اب ہم کتنی خوراک کی جگہ پر آج ہم میڈیسن کھاتے ہیں، اور میڈیسن جو ہے وہ ہم اتنے کھانا نہیں کھاتے جتنی میڈیسن کھاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ناظرین کرام یہ جسم میں ہر وقت تھکاوٹ سی رہنا، اور بقیہ اور بھی فوٹیج ہے ناظرین کرام میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ہاں دیکھیں جب درد ہوتا ہے تو ہماری کیا ہوتی ہے، ہر وقت پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہ بڑی آنت ہے، دیکھیں جسم میں جو ہمارے ہیں، اب اوپر سے معدے کے بعد جب خوراک اندر جاتی ہے چھوٹی نالی میں، پھر اس کے بعد بڑی نالیوں میں، اندر دیکھیں ایک پورا ایک نظام ہے، اور یہ نظام جو ہے سارا کا سارا جو ہے وہ کیا نام ہے سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب ہم جو ہے بہت زیادہ مرچ مسالوں والی چیزیں کھاتے ہیں، گرم چیزیں کھاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ اللہ کا نظام دیکھیں، سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی یہ باڈی ہے، اب یہ دیکھیں کتنی نسیں انسان کے ہیں، اور اندرونی طور پر انسان کا نظام جو ہے معدے کا، آپ دیکھیں کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں چاہے وہ صحت کے لیے اچھی ہے یا نہیں اچھی، لیکن کھا رہے ہیں بس۔ تو ناظرین کرام یہ توجہ کیجئے بہرحال اس پر، اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے سبحان اللہ اتنی پیاری باڈی دی ہے، اتنے پیارا جسم دیا ہے، اس جسم کی حفاظت کریں، ان اعضاء کی حفاظت کریں جس کا کوئی نعم المدل نہیں ہے۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر مل جائیں، دنیا کے سارے حکیم مل جائیں، دنیا کے سارے بڑے بڑے حکماء، بڑے جو اسپیشلسٹ جتنے اسپیشلسٹ ہیں وہ سارے کے سارے بھی مل جائیں، آپ ان کو کہیں کہ وہ آپ کے معدے کا نعم البدل آپ کو دے دیں، نہیں ہو سکتا۔ آپ کے جو ہے کڈنی کا نعم البدل آپ کو دے دیں،
ناظرین کرام آج کل تو سارا کچھ ٹرانسپلنٹ بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو اوریجنل چیز ہے کاٹ پیٹ کے بعد انسان کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ اوریجنل ہی ہے۔ جب آپ کی اوریجنل چیز آپ کے پاس موجود ہے، دنیا میں دیکھیں آپ نے کوئی بہترین پارٹس خریدتے ہیں، گاڑی کا ہو، گھر کا ہو، یا کسی بھی چیز کا ہو، کسی بھی مشینری کا، تو آپ اس پارٹس کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں برانڈ کا ہے، فلاں برانڈ کا ہے، اور فلاں جاپانی کمپنی کا ہے، اور اس کمپنی کا ہے۔ لیکن جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اندرونی طور پر پارٹس دیے ہیں، ان پارٹس کی حفاظت کریں نیچرل طور پر۔ اور نیچرل کی زندگی آج پوری دنیا کے اندر، خاص طور پر آپ یہ دیکھیں جو یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کہ یہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ یہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سبحان اللہ 1500 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ارشادات ہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، یہ حق اور سچ ہیں۔ تو ناظرین کرام آئیے نیچرل ریمیڈیز کی طرف، سنہ ریمیڈیز کی طرف، اور اسی طریقے سے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی پیاری تعلیمات کی طرف۔ ناظرین کرام ہمارے جسم میں جو آنتیں ہیں، یہ آنتیں ان کے اندر بسا اوقات جب فضلہ اندر رک جاتا ہے، خارج نہیں ہوتا، تو پھر اندرونی طور پر گیس بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ فضلہ جب رکا رہتا ہے تو اس سے معدے میں اور آنتوں میں انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس فضلے کو اور آنتوں کو صاف کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین کے جانب، انہیں یاد ہوگا کہ پہلے زمانے کے اندر جو بزرگ ہوا کرتے تھے وہ سال میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جو ہے وہ پیٹ کی اندرونی طور پر صفائی کیا کرتے تھے۔ لیکن جی دنیا میں آپ کے گھر کے اندر اگر گند بن جائے، صفائی ستھرائی نہ ہو، تو وہاں کیا صورتحال ہو جاتی ہے؟ دل کو تنگی آتی ہے۔ اسی طریقے سے اب باہر تو ماشاءاللہ آپ نہا بھی لیتے ہیں، اور اچھے شیمپو اور اچھے صابن وغیرہ جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں، صاف ستھرے آپ پرفیوم بھی لگا لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اندرونی طور پر بھی صفائی کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات پہلے زمانے کے اندر تو جلاب لیا کرتے تھے، ایسی غذا، ایسی جو ہے نیچرل چیز استعمال کیا کرتے تھے جس سے جو ہے اندرونی طور پر بہترین طریقے سے صفائی ہو جاتی تھی، اور پھر اس کے کچھ دن کے بعد جو ہے غذا جو ہے وہ نرم غذائیں استعمال کرتے تھے کہ بھئی ابھی آنتیں جو ہے اندرونی طور پر صفائی ہوئی ہے، تو اب اس کے استعمال جو ہے نارمل آرام سے مرچ مسالوں سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، بچے ہو گئے جوان سے بوڑھے ہو گئے، اب اندرونی طور پر صفائی نہیں ہو رہی، اور یہاں تک کہ بچوں کا ایک تو پانی کا استعمال بھی نہیں ہے، دوسرا استعمال کیا ہے، سب فریزی ڈرنکس ہیں، یا پھر اسی طریقے سے جنک فوڈز ہیں، اور یہ ساری چیزیں کھا کر اندرونی طور پر ہمارے اندر۔ اب میں اس کا آسان سا طریقہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کوئی کسی بھی جو بھی آپ لیمب کھاتے ہیں یا آپ چکن کھاتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں، آپ ایک بوٹی لیں اور کسی ایسی چیز کے اندر اسے ڈال کے رکھ دیں، مثال کے طور پر کوکا کولا لے لیں یا کوئی بھی مشروب لے لیں، اس کے اندر ڈال کے اس کو رکھ دیں۔ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد دیکھیں گے کہ تو اس کے اندر آپ کو کیڑے پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ انفیکشن اندر خود بخود ہوتا ہے، اور پھر جب ظاہری بات ہے اب قبض کی بھی شکایت ہے، اندرونی طور پر فضلہ بھی آنتوں سے خارج نہیں ہو رہا، اور یہاں تک کہ پھر اب پیٹ بھی ٹائٹ ہو جاتا ہے، معدے پر ابھار محسوس ہوتا ہے، اندرونی طور پر گیس پیدا ہو جاتی ہے۔ اب بولتے ہیں یار پتہ نہیں کیا وجہ ہے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ اب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ سر درد کی گولی دے گا۔ اب اسے کیا معلوم بھائی، اب حکمت ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، تو سبحان اللہ اس کے اندر ایسے علاج موجود ہیں کہ حکیم کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کی نبض دیکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے سر میں درد ہے اور آپ کے ہاتھ پاؤں میں جلن ہو رہی ہے، تو وہ دیکھیں گے بھئی اندرونی طور پر اس کے پیٹ کا نظام اور اس کے جگر کا نظام جو ہے، معدے کا نظام یہ درست نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے دوائی دیں گے تاکہ آپ کا نظام اندرونی طور پر ٹھیک ہو جائے گا، تو سبحان اللہ معدہ اور جو ہے آپ کا سر جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام یہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم توجہ دیں گے تو سبحان اللہ یہ آنتوں کا نظام بھی بہتر ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ معدے کا نظام بھی درست ہو جائے گا۔ ناظرین کرام کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر ہم اس کو اپنے روزمرہ کے استعمال میں لے آئیں گے تو اس سے انشاءاللہ العزیز معدے کی بھی صفائی ہوتی رہے گی، اور یہاں تک کہ آنتوں کی بھی صفائی ہوتی رہے گی، اور یہاں تک کہ قبض کی شکایت بھی نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام ایک تو یہ ہے کہ میں نے پچھلے پروگراموں میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہم جیسے ہمیں پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ دیکھیں جی اب ہر ایک بندہ جو ہے اس کو اپنے نظریے سے لے گا، یعنی دکاندار ہے، بزنس مین ہے، تو اپنے کاروبار میں سے لے گا کہ یار دیکھو مجھے دن کا حساب کرنا چاہیے، اگر نہیں کروں گا تو مجھے نفع نقصان ہو جائے گا۔
اسی طریقے سے تقویدار ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، تو وہ رہے گا، وہ سوچے گا صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا نیک عمل کیے ہیں اور کیا میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اور اگر وہ جو ہے میرے آج کل کے نوجوان ہیں جو جم جاتے ہیں اور اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں، اچھا ہے ماشاءاللہ، لیکن وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کو کہیں گے کہ بھئی صبح سے لے کر میں نے شام تک کیا کھایا، میں نے کیا پیا، میں نے کتنا پانی پیا، وہ ہر ایک چیز کا ایک حساب رکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ناظرین کرام ہمیں بھی اپنے اس جسم کے اندر جو صبح سے لے کر شام تک ہم نے کھایا، اس کا ایک تو حساب کرنا چاہیے کہ ہم نے کس وقت کیا کھانا ہے اور کس وقت کیا کھانا چاہیے، جو آپ کے اندرونی طور پر آپ کے معدے میں بھی انفیکشن پیدا نہ کرے اور آپ کی چھوٹی آنت میں اور بڑی آنت میں بھی آپ کو جو ہے انفیکشن پیدا نہ کرے۔ یاد رکھیے گا ناظرین کرام، یہی انفیکشن جو ہے آگے جا کر معدے کا انفیکشن اور آنتوں کا انفیکشن جو ہے یہ کینسر جیسی بری بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بڑی آنت کا کینسر ہو جاتا ہے، پہلے معدے میں ورم ہوتا ہے، چھوٹی آنت میں ورم ہو جاتا ہے، پھر بڑی آنت میں ورم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بواسیر کی خونی اور بادی بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ کوئی چیز بھی انہیں جو ہے جب کھاتے ہیں تو فوراً ٹوائلٹ کی طرف بھاگتے ہیں، اور یہاں تک کہ بسا اوقات ذہنی تناؤ کی وجہ سے بھی اس قدر بیماری کا شکار، معدے کے اور آنتوں کے اس قدر انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات کہ ان پر اگر کہیں انٹرویو کی کال آ گئی یا انہوں نے کہیں جانا ہے، کہیں لیٹ ہو رہے ہیں، تو ان فٹافٹ پہلے وہاں جانے سے پہلے وہ ٹوائلٹ کی طرف بھاگتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دماغ پر اتنی ذہنی تناؤ کی وجہ سے وہ سارے معدے پر اور آنتوں پر اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، روزمرہ کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے اور آپ کو میں اور آپ اگر اسے استعمال کرنا شروع کر دیں تو ہمیں پرانے طریقوں کی طرح سے، یعنی کہ سال میں 3 دفعہ جلاب لینے کی ضرورت نہیں کہ اندرونی طور پر جو ہے آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی چیز نیمبو کا پانی کا استعمال کریں۔ اگر نیمبو کے پانی کا استعمال رکھیں اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر، مثال کے طور پر اگر آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں صبح 7 بجے اور آپ جو ہے 11 بجے ایک 1.5 گلاس جو ہے ایک نیمبو کا پانی، ایک نیمبو جو ہے، یہاں کے نیمبو بڑے بڑے ہیں، تو آدھا نیمبو جو ہے آپ اس کے اندر 1 گلاس کا پانی کے اندر نچوڑ دیں اور اس پانی کو پی لیں۔ اسی طرح رات سوتے وقت بھی یہی کریں۔ کھانے سے تقریباً آپ یہ ذہن میں رکھیں، کھانے سے یعنی رات کے کھانے سے تقریباً 3 گھنٹے کے بعد آپ نے یہ پانی پینا ہے، اور اسی طرح صبح ناشتے کے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد آپ نے یہ پانی پینا ہے۔ تو اس سے کیا ہے، اندرونی طور پر آپ کی اندرونی طور پر ساری صفائی ہو جائے گی۔ دیکھیں جی، گھر میں آپ کچن میں ہے، خواتین جو برتن وغیرہ دھوتی ہیں ان کے معلوم ہے، تو اگر وہ لائن چوک ہو جائے تو اس کے لیے کتنا کچھ انہیں کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اگر بہت زیادہ چوک ہو جائے تو پھر تو پہلے تو اپنی ساری ٹرائیاں کرتے رہتے ہیں نا، اس میں کچھ نہ کچھ چیز جو ہے تار وغیرہ مار دیتے ہیں کہ چلو یار جو ہے لائن ٹھیک ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہ اندرونی طور پر ہیں۔ آپ دیکھا ہوگا ڈاکٹروں نے باقاعدہ انڈوسکوپی کرتے ہیں یا مختلف جو ہے کیمرہ اندر ڈال کر وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے بھئی یہ لائن کہاں سے چوک ہوئی ہے۔ تو اب اسی طریقے سے ناظرین کرام، ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ یہ آپ کے جسم کے اندر جو اندرونی طور پر آپ کی بلاکیج ہو رہی ہے، اس بلاکیج کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک تو نیمبو پانی کا استعمال کیا جائے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ اپنی روزمرہ کی غذا کے اندر دن میں، اس ملک کے لحاظ سے رات میں دہی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، دن میں ضرور دہی کا استعمال کریں۔ دن میں ضرور 1 کپ یعنی کہ 1 بوائل جو ہے، دیکھیں جو جتنا بڑا ہے اس کے لحاظ سے آپ اپنا دہی کا استعمال کریں۔ اپنے دوپہر کی ڈائٹ کے ساتھ، دوپہر کے کھانے کے ساتھ آپ دہی کا استعمال کریں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے اندرونی طور پر معدے کی اور آنتوں کی صفائی ہوتی رہے گی۔ یہاں تک کہ اگر زیادہ مرچ مسالے والی چیز کبھی کوئی آپ نے کھا لی، دیکھیں انسان ہے، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی شخص بالکل بھی کبھی نہ کھائے اور نہیں کھائے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو بیماروں والی خوراک ہو گئی۔ اسی طرح میں بھی ہمارے کچھ دوست ہیں مصری، انہوں نے ایک دفعہ جو ہے کچھ دعوت کی اور میں وہاں گیا اور انہوں نے کھانا پیش کیا، تو یقین جانیے کہ سارا نمکین، یعنی کہ اور اس کے اندر کوئی مرچ مسالہ نہیں۔ تو ہمارے دوست وغیرہ ہم سب وہاں موجود تھے، تو کہنے لگے کہ یار کیا بیماروں والی خوراک انہوں نے کھلا دی ہمیں۔ تو کہنے کے مقصد ہے کہ پھر آپ بھی مجھے یہی کہیں گے قاری صاحب کیا بیماروں والی خوراک ہمیں کھلا رہے ہیں، ہم تو مرچ مسالے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس کے ساتھ پھر آپ دہی کا استعمال کریں۔ جب آپ نے دیکھیں کسی کے ہاں دعوت میں چلے گئے، کسی ریسٹورنٹ میں چلے گئے، کبھی دیکھیں باہر کے کھانے سے حتی الامکان ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو بہرحال کہ دوسرا دہی کا استعمال رکھیں گے تو انشاءاللہ اندرونی طور پر معدے کی صفائی اور آنتوں کی صفائی ہوتی رہے گی۔ تیسری چیز،
چقندر کا استعمال کریں. چقندر ماشاءاللہ بیٹروٹ جسے کہتے ہیں, اگر آپ وہ استعمال کریں اور اس کا جوس نکال لیں وہ استعمال کریں. اس کے ساتھ آپ سنگترے کا یعنی کہ آپ کنو کا جوس جو ہے وہ اس کے اندر مکس کر لیں تو وہ اور بھی اچھا ہے. یہ بھی اندرونی طور پر صفائی کرتا ہے, لیکن اس کو استعمال کریں گے عصر کے ٹائم پر, یعنی کہ دوپہر کے کھانے اور شام کے کھانے کے درمیان والے ٹائم میں آپ اس کا استعمال کریں. اسی طریقے سے چوتھی چیز جو ہے وہ سیب کا استعمال ہے. کہا جاتا ہے کہ جو شخص ایک سیب استعمال کرتا ہے تو اسے کبھی بھی بیماری نہیں ہوتی اور اس کے یہاں تک کہ اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑتا. تو سیب کا استعمال رکھیں, سیب کے جوس کا استعمال رکھیں. یہ اندرونی طور پر آپ کے معدے کو اور آنتوں کو اس کی صفائی کرتا ہے. اسی طریقے سے ناظرین کرام مختلف اور چیزیں ہیں, لیکن جس چیزوں کے اندر خاص طور پر خوراک کے اندر, یہ تو پانی کی باتیں کی ہم نے. اب اسی طریقے سے آپ لیمن ٹی کے بھی استعمال زیادہ کریں تو یہ بھی بہت اچھا ہے. اسی طریقے سے ناظرین کرام اپنی خوراک کے اندر دالوں کا استعمال کریں. دالوں میں خاص طور پر چھلکے والی دالیں جتنی ہیں اس کا استعمال کریں. سبزیوں کا جتنا استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن اگر گوشت بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سبزی ضرور استعمال کریں. کھیرے کا استعمال کریں. اسی طریقے سے کھیرے کا جوس بھی نکال سکتے ہیں آپ, کھیرے کا جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور بقیہ ناظرین کرام آپ جو ہے فائبر سے خاص طور پر صبح نہار منہ, جیسے میں نے کہا کہ ہمیشہ جو شخص یہ چاہتا ہے میں صبح کی تھکاوٹ میرے جسم میں نہ ہو, تھکاوٹ نہ ہو اور میرا جسم جو ہے بالکل فریش رہوں, تو صبح نہار منہ آپ پورج لے لیا کریں, یعنی کہ جو کا دلیا اسے استعمال کریں تو انشاءاللہ تھکاوٹ بالکل بھی محسوس نہیں ہوگی, اور یہاں تک کہ چاق و چوبند بھی رہیں گے, یہاں تک کہ آپ کی جلد بھی جلدی جھریاں نہیں پڑیں گی. تو ناظرین کرام یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے سرسری طور پر ذکر کی. ہمارے کچھ کالرز, جی ناظرین کرام ہم نے ویسے میرے پاس جتنے کالرز جوائن کرتے ہیں تو سب کی سوالات میں لے لیتا ہوں, لیکن کچھ کے جوابات رہ جاتے ہیں تو وہ ان کو میں آخر میں پیش کرتا ہوں. تو آج بھی ناظرین کرام ہمارے کچھ سوالات جو ہے وہ پچھلے ویک ماشاءاللہ آئے تھے, لیکن ان کے جوابات میں نہیں دے سکا تھا, لیکن میرے پاس سب کے نام موجود ہیں تو انشاءاللہ العزیز میں یکے بعد دیگر سب کے جوابات انشاءاللہ العزیز میں دیتا ہوں. ناظرین کرام پچھلے ویک ہمارے پاس ہماری ایک بہن تھی, بلکہ کافی بہنوں نے سوالات کیے, ان کے جوابات دیتے ہیں. ایک ہمارے بھائی تھے وحید بھائی واکنگ سے, ان کو ایگزیما تھا, اور ایگزیما کے لیے دیکھیں, ایگزیما کے لیے میں سوالات کے جوابات اب دیتا ہوں. وہ سوالات کے جوابات جو پچھلے ویک مجھے سوالات آئے تھے تو میں ان کے جوابات ابھی دے رہا ہوں, تاکہ جو ہے کوئی یہ گلہ نہ کرے قاری صاحب میں نے سوال کیا تھا آپ نے جواب نہیں دیا. وحید بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں ایگزیما کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو میتھی دانہ گیلا کریں, اس کے ساتھ انجیر گیلا کریں, صبح اسے استعمال کریں, کیونکہ جلدی امراض خاص طور پر جن کو بھی ایگزیما ہے یا جلدی امراض ہے, جسم میں خارش ہے, انڈا مچھلی اس سے تو پرہیز کرنا ہوگا, گرم اشیاء سے پرہیز کریں, اور آج کل تو ویسے بھی گرمی ہے تو اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹھنڈی اشیاء استعمال کریں. خاص طور پر صبح جو ہے ایک چمچہ شہد اور ایک جو ہے ایک گلاس پانی اس کے اندر مکس کر کے صبح نہار منہ پی لیں, اور رات کو سوتے وقت جو ہے میتھی دانہ اور یا صبح رات کو میتھی دانہ اور اسی طریقے سے انجیر جو ہے اسے رات کو گیلا کر لیں, صبح اس کے اٹھ کر وہ پانی بھی پی لیں اور یہ پانی دونوں ملا کر پی لیں, تو ماشاءاللہ یہ آپ کے ایگزیما انشاءاللہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں, گرائنڈ کرنے کے بعد اس کے اندر زیتون کا تیل مکس کریں یا کھوپرے کا تیل مکس کر لیں, جہاں جہاں آپ کو ایگزیما ہے, خارش ہے, تو وہاں اس پیسٹ کو لگائیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ خارش کی تکلیف جو ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اسٹروک سے ہماری ایک دیکھیں اب یہاں نام نہیں تھا تو اس لیے میں ایک نام بھی نہیں بتایا تھا. بتا رہے ہیں کہ سر میں درد رہتا ہے, 24 سے 25 سال ہے. سر میں درد کی میں نے کئی وجوہات بتائیں, اس میں سے خاص وجہ یہ ہے کہ معدے کی خرابی ہے, یا تو قبض کی شکایت ہے, اس کی وجہ سے سر میں بھی درد ہوتا ہے, یا گیس کی وجہ سے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے. اگر معدے کی خرابی کی وجہ سے ہے تو انجیر کا استعمال کریں, اور انجیر کا استعمال میں بتلا چکا ہوں کہ رات کو گیلا کریں, صبح اس کا استعمال کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت جو ہے اسے ایسی چبا کر ایک کپ گرین ٹی لے لیں, اور گرین ٹی کے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ ایک انجیر کو آدھا جو ہے اسے استعمال کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ گرین ٹی بھی پی لیں, تو انشاءاللہ آپ کہ یہ جو اندرونی معدے کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور انشاءاللہ سر کا درد بھی کافی حد تک انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اسی طریقے سے سر درد کی شکایت کے لیے لا یصدعون عنہا ولا ينزفون, سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 20 ہے غالباً. اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے 11 مرتبہ پڑھیں, سر میں درد ہے ہاتھوں پھونک کر جو ہے پورے جسم پر پھیریں. چلتے ہیں ناظرین کرام بریک پر, اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی شامل کریں گے اور ان کے جوابات مزید جو ہے جاری رہیں گے انشاءاللہ. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے آج ہم نے معدے کے انفیکشن اور آنتوں کے انفیکشن کے موضوع سے متعلق گفتگو کی، اور اس گفتگو کے اندر آپ کو یہ بھی بتلایا کہ یہ ہمارے آنتوں میں اور معدے میں انفیکشن کیوں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آپ کی اس طرف بھی نشاندہی کی آپ کی کہ خاص طور پر کون سی غذا آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ انفیکشن بھی ختم ہو سکتا ہے اور آنتوں کی اور معدے کی اندرونی طور پر صفائی بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ہم نے کچھ جوابات کا سلسلہ بھی ساتھ میں رکھا ہوا ہے کہ جو پچھلے ویک کے ہمارے جوابات تھے ان کو بھی سوالات تھے ان کو شامل کر رہے ہیں اور ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام، آپ لائن کھول دی گئی ہیں اور انشاءاللہ العزیز آپ اب کال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہم انشاءاللہ کالز کو بھی شامل کریں گے، لیکن پہلے کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، نیکسٹ ہمارے کالر تھے اسٹروک سے ان کے سر کے درد کا میں بتلا چکا ہوں۔ ایک اور ہماری بہن ہے لندن سے، بتا رہی تھی ان کا بیٹا آدم جو ہے 9 سال کا ہے، اس کو ہیئر فیور بہت زیادہ ہے، یعنی کہ اس کو بہت زیادہ جو ہے نزلہ زکام بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جی، نزلہ زکام اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بلغم بھی پھر کئی قسم کے ہیں، گرین کلر کا، یلو کلر کا ہے، یا پانی صرف ناک سے صرف پانی آنا ہے۔ تو اب اس کے لیے بہترین، سب سے بہترین چیز جو ہے، سبحان اللہ، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کالے دانے میں شفائے سوائے موت کے، یعنی کلونجی کا تیل اور شہد۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جن کو بھی ہیئر فیور رہتا ہے یا اس کے علاوہ جو ہے سانس کی تکلیف رہتی ہے، آسما کا مرض ہے، تو اس کے لیے بہترین چیز ہے کلونجی کا تیل اور شہد۔ اگر شوگر ہے، بڑے ہیں تو شوگر ہے تو شہد استعمال نہ کریں بلکہ کلونجی کا تیل ایسے ہی استعمال کر لیں۔ اگر ایسے نہیں استعمال کر سکتے تو دودھ کے اندر ڈال کے استعمال کر لیں، اگر دودھ میں نہیں ڈالتے تو چائے میں ڈال کے استعمال کر لیں، لیکن کلونجی کا تیل جو ہے یہ انتہائی مفید ہے۔ اگر اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہیئر فیور بچے کو ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہماری ایک اور بہن ہے لندن سے، مسز شیخ، 55 سال ان کی عمر تھی، ان کے بازو میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اور یہاں تک کہ ناظرین کرام اس ملک کے اندر یاد رکھیے، آج کل تو موسم ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اکثر لوگوں کے شولڈر جو ہے فریز ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو ٹارزن نہیں بنانا چاہیے، سردی کا مقابلہ اپنے آپ کو گرم رکھ کر کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ بس اوقات نہ اپنے جسم دکھانے کے لیے بھی، میں تو خاص طور پر نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں اور اپنی بہنوں کی بھی، خاص طور پر باہر جاتے ہیں کہ کپڑے اوپر سے کوئی جرسی نہیں پہنتے، کوٹ نہیں پہنتے کہ ہمارے کپڑے چھپ رہے ہیں۔ بھائی اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنی صحت کی حفاظت کریں۔ شولڈر فریز ہو جاتے ہیں، ان پر آپ گاڑی میں جاتے ہیں، آپ نے راستہ میں ونڈو کھولی، آپ کی ہوا لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو لیکن ہماری ان کی اماں جی ہیں، ان کو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ زیتون کا تیل اس کا مساج کریں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کے دانے کھاؤ اور اس کے تیل کو استعمال کرو، اس میں شفا ہے۔ تو زیتون کے تیل سے مساج کریں۔ اس کے مساج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زیتون کے تیل کو نیم گرم کریں اور جہاں آپ کو درد ہے وہاں اس کی اچھی طرح مساج کرنے کے بعد اس پر کوئی کپڑا لپیٹ دیں اور سو جائیں، تو انشاءاللہ 2-3 دفعہ آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کے بازو کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ ایک اور ہماری بہن تھی لندن سے، بتا رہی تھی کہ ان کی والدہ صاحبہ 52 سال کی ہیں، ان کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے اور والد صاحب کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی ہے، اور بیٹی جو ہے 6 سال کی ہے، اس کا وزن نہیں بڑھ رہا۔ دیکھیں جی، امی جو ہے آپ کی 52 سال کی، ٹانگوں میں درد رہتا ہے۔ ٹانگوں میں درد کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ کہ اگر قبض رہتی ہے تو قبض کی وجہ سے بھی ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے، جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی جوڑوں میں درد رہتا ہے تو انجیر بہت مفید چیز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انجیر کو استعمال کرو، کیونکہ اس میں جوڑوں سے درد سے شفا ہے اور بواسیر کے مرض سے شفا ہے۔ تو انجیر کا استعمال کریں، اور انجیر کا استعمال معدے کے امراض کے لیے میں بتلاتا ہوں کہ اسے رات کو گیلا کر کے استعمال کریں، اور اگر آپ کی امی کو صرف جوڑوں کا درد ہے تو رات کو جو ہے انجیر کو، یعنی خشک انجیری لے لیں، اس کے ساتھ دودھ کے ساتھ اسے استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کی امی کے جو ہے ٹانگوں میں تکلیف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خدمت کا موقع مل رہا ہے، تو امی کے جو ہے ٹانگوں کی آپ مالش کریں، جہاں درد ہے
زیتون کا تیل لگائیں، استعمال کریں تو انشاءاللہ خاص طور پر جتنے 40 ابو لوگ ہیں جن کے اعضاء میں درد رہتا ہے وہ مساج ضرور کیا کریں اپنی باڈی کا، کیونکہ چھوٹا بچہ اس کو بھی مساج کی ضرورت ہوتی ہے اور جو بڑے ہیں ان کو بھی مساج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اولادوں کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں، لیکن افسوس کے ساتھ کہاں ہیں وہ اولادیں جو ماں باپ کی خدمت کریں۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے، تو ماں جی خود ہی جو ہے آپ ماشاءاللہ لگا دیں۔ اور اسی طریقے سے والد صاحب میں شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، شوگر کنٹرول کرنے کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہی، لیکن انشاءاللہ اس کو دیکھ لیجیے گا، میں بھی آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا انشاءاللہ کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ آیہ مبارکہ اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں، اور انشاءاللہ شوگر لو ہے تو انشاءاللہ نارمل ہو جائے گی، اگر ہائی ہے تو پھر بھی نارمل ہو جائے گی اور کنٹرول ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کڑوے جو مل جائیں، آپ کو کڑوے جو ملتے ہیں بازار سے، اسی طریقے سے میتھی دانہ، ان کو ہم وزن لے لیں، رات کو سوتے وقت جو ہے اس کو استعمال کریں۔ اور ابو کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی ہے ان کو کہیں کہ ایک تو کیا نام ہے واک زیادہ کریں، واک کریں گے اور رات کو جلدی کھانا کھائیں، رات کو دیر سے کھانا نہ کھائیں تو انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ کالز کو شامل کرتے ہیں، ایک اور بہن ہے لاسٹ ان کو شامل ان کا جواب دے کر انشاءاللہ پھر کالز کو شامل کرتے ہیں۔ مریم بہن ہے برمنگھم سے، سر میں درد رہتا ہے اور ان کی عمر جو ہے 82 سال عمر ہے۔ دیکھیں سر میں درد رہتا ہے تو اس کے لیے ایک تو خاص طور پر جب بزرگ ہو جاتے ہیں تو گھر کے اندر ہی رہتے ہیں، کمرے کے اندر بند رہتے ہیں، اس ملک کے لحاظ سے آپ کو تھوڑا سا فریش ایئر لیں، باہر جائیں، آپ کو فریش ایئر لینے سے سانس لمبے لمبے لیں تو انشاءاللہ کیا ہوتا ہے جب انسان عمر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تو آپ کے جب سانس بھی ہمارے اکثر لوگ اس ملک کے اندر منہ سے سانس لیتے ہیں، اللہ کریم نے ناک بنائی ہے سانس لینے کے لیے، ہم ناک سے کے بجائے منہ سے سانس لیتے ہیں کیونکہ ناک میں رطوبت ہوتی ہے، خشک ہو جاتی ہے اور ناک سے سانس ہی نہیں لیتے۔ تو یہ ہمارا دماغ کا جو نظام ہے یہ سانس سے انشاءاللہ سے کافی کنٹرول ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ واقعہ کی آیا لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے سر پر دم کریں تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تو رات کو سوتے وقت جو ہے پسا ہوا کھوپرا اور اس کے اندر دودھ کے اندر نیم گرم دودھ کے اندر پسا ہوا کھوپرا اور تھوڑی سی ہلدی یہ جو ہے اس کے اندر مکس کر کے اسے استعمال کریں۔ 1 چمچہ پسا ہوا کھوپرا، ½ ٹی اسپون جو ہے ٹرمک یعنی کہ پاؤڈر یعنی کہ ہلدی، اسے دودھ کے اندر مکس کریں اور اسے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے سر کا درد بھی دور ہو جائے گا، اگر چکر آتے ہیں تو وہ بھی دور ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ بقیہ آپ کو اعصاب کو بھی تقویت ملے گی۔ چلتے ہیں کالز کی جانب، دیکھتے ہیں فرسٹ کالر کون ہو رہے ہیں۔ کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ میرے بزرگ کون اور کہاں سے؟ صاحب میرا نام محمد افضل ہے، میں مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں۔ مانچسٹر سے؟ سوال بڑی معذرت کے ساتھ ہے، برا نہیں منانا۔ فرمائیے۔ پچھلے منڈے آپ نے ایک بلڈ پریشر کے بارے میں نسخہ بتایا تھا، ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ڈے ٹیوزڈے والے دن وہ ہماری مشیرہ روشنی پہ آتی ہے، اس نے ایک نسخہ بتایا تھا بلڈ پریشر کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور حکیم صاحب ہے، انہوں نے بلڈ پریشر کے لیے بتایا تھا وہ کوئی اسرول کی جڑ ہے اس کو استعمال کریں، لیکن میں نے آپ تینوں کا بالکل ڈفرینٹ ہے، یہ نسخہ میچنگ بالکل نہیں کرتا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں ہم کس کے نسخے پہ عمل کریں تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے؟ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے۔ دیکھیں جی پھر اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی حکیم سے بالمشافہ ملاقات کریں اور وہ آپ کی نبض دیکھیں گے اور پھر اس کے لحاظ سے آپ کی دوائی کی۔ ایک یہ ہے جنرلی طور پر آپ نے بلڈ پریشر کا پوچھا ہوگا، اور میں وہ چیز بتاتا ہوں جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے حاجی افضل صاحب؟ ناظرین کرام ممکن ہے دیکھیں ہر ایک کا اپنا حکیم ہے تو اپنے اپنے تجربات ہیں، اپنے اپنے معاملات ہیں، وہ طب یونانی سے کرتے ہیں، ہم طب نبوی سے کرتے ہیں اور الحمدللہ طب نبوی کے اندر جو موجود ہے اس میں حقیقتاً شفا ہی ہے۔ تو نیکسٹ کالر ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں لندن سے نازیہ بات کر رہی ہوں۔ لندن سے نادیہ؟ نازیہ جی۔ ناسیہ؟ نازیہ۔ نازیہ جی فرمائیے۔ جی میری امی کے بارے میں مجھے کچھ سوال پوچھنے تھے۔ فرمائیے۔ جی میری امی کو ارتھرائٹس ہے۔ امی کو ارتھرائٹس ہے، ان کی عمر کتنی ہے؟ 54۔ 54 جی ٹھیک ہے۔ تو جس کی وجہ سے ان کے جو لیفٹ والا جو پیر ہے ان کا وہ کافی سون ہوتا ہے۔ سن ہوتا ہے؟ جی جی ہاں، کبھی انگلیاں بھی یا صرف پاؤں پورا؟ جی جی پورا پیر۔ اچھا تو ان کے دل کا چیک اپ کرائے؟
जी चेकअप होते रहता है, लेकिन ऐसा कुछ मतलब उनका होते रहता है, कुछ थोड़े दिन गए फिर उनका वापस से सून हो जाता है, वो पता नहीं वैसे। तो इसके अलावा आपने उनकी किडनी के कोई टेस्ट वगैरह करवाएं? टेस्ट उनके कभी कभार होते रहते हैं, तो किडनी के भी कोई रिपोर्ट टेस्ट तो वगैरह यहाँ पे करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं, एक तो टेस्ट करवा दें बज़ाहिर, क्योंकि मर्ज़ की तशख़ीस के लिए ज़रूर इनके पास जाएं और जो माशाल्लाह आज की जदीद साइंस है इससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन उसके पास जो दवाइयाँ हैं वो नेचुरल इस्तेमाल करें और तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो मौजूद है फिर वो इस्तेमाल करें। एक तो जर्नली तौर पर जो अर्थराइटिस के लिए है वो मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ, ठीक है जी। और दूसरा पूछना था, उन्हें दमे की भी शिकायत है। अच्छा, दमे की भी शिकायत है? जी। तो दमा ज़्यादा रात को सांस फूलता है या दिन में भी? दिन में भी होता है उन्हें, कभी खांसते खांसते अचानक दम करता है, कभी तो कुछ खांसी जो ऊपर होती है टेस्ट उनको कर रहे हैं बलगमी तो खांसी होती है या खुश खांसी है? जी उनको खांसी के साथ बलगम भी आता है या नहीं, फिर बलगम खुश नहीं, खांसी सिर्फ होती है? जी, सिर्फ खांसी होती है। सिर्फ खांसी होती है। जी। आप जो है देखें, प्रोग्राम में जिक्र करता हूँ, जी। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी माशाल्लाह। मेरी कौन बहन? मैं लंदन से बोल रही हूँ। क्या नाम है? फरहत। फरहत। मुझे ये पूछना था आपसे, आपने अभी जो अभी नींबू के बारे में बताया है जी, तो वो हम कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि मुझे अर्थराइटिस भी है और मुझे मैदे में तकलीफ भी होती है। अच्छा। हाँ, और पाइल्स की भी शिकायत है। तो और किस चीज़ की शिकायत है? पाइल्स की, बवासीर की भी है। ठीक है। और तो इसके लिए मैं क्या क्या चीजें करूँ, प्लीज आप बताएंगे, क्योंकि मैं मेथी दाना इस सुबह में ले लेती हूँ। अच्छा, आप मेथी दाना ले लेती हैं, इंजीर लेती हैं उसके साथ? जी नहीं। अच्छा, इंजीर नहीं लेती हैं, नहीं, तो आप लेमन वाटर, अगर आप उसकी जगह पर दही का इस्तेमाल कर लें। ओके, अच्छा। यानी कि देखें, मैंने 3-4 चीज़ें बतलाई हैं, दही भी बतलाया, चुकंदर भी बतलाया। ये क्या होता है, हर एक का एक मिजाज होता है, उसके लिहाज से इसकी बॉडी को जो चीज़ रास आती है। यानी कि मैंने 3-4 चीज़ें बतलाई हैं, लेमन वाटर भी है, ग्रीन टी भी है, इसी तरह चुकंदर का जूस भी है, या चुकंदर का इस्तेमाल भी कर लें। इसी तरीके से आप जो है सेब का इस्तेमाल करें, सेब के जूस का इस्तेमाल करें। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप ट्राई करें आपकी बॉडी को क्या चीज़ रास आती है, फिर वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, कौन और कहाँ से? जी हकीम साहब, मैं एक दफा पहले भी फोन किया, मैं ये कह रही थी कि मेरे पाँव जो है स्वेलिंग हुई है। मैं कोई एक ट्राली है 14 किलो लेके, बहुत भारी ट्राला था, खेचा उससे पता नहीं बोझ पड़ा है, तो पाँव में स्वेलिंग हुई। मैं हर तरफ जाती चलती भागती चलती हूँ, लेकिन मेरे पाँव में अब बहुत इतना पेन हो रहा है कि मैं नीचे पैर नहीं रख सकती। अच्छा, ये तो बताइए कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? जी, कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं लंदन से। लंदन से। क्या नाम है आपका? जी, सईदा। सईदा बहन। तो मैं आपको बताता हूँ क्या आप क्या इस्तेमाल। अच्छा, ये मेरे बात सुने, मेरे लिवर की भी प्रॉब्लब है। लिवर के लिए मैं क्या करूँ, लिवर के क्या खाऊं, क्या करूँ? लीवर पे क्या प्रॉब्लम है? जी, डैमेज है, थोड़ा सा हो गया है, तो अभी इब्तदाई स्टेज है, तो आगे इलाज होना है मुझे। मुझे ये पैर के लिए पहले बताएं, मैं कोई मोहताज हो गई हूँ कुछ। आप मुझे डबल माइंड कर रही हैं। आप पाँव की मैं बतलाता हूँ, अभी आप दूसरी जिगर की बात कर रही थी, तो जिगर की बात को कंप्लीट करें आप, लीवर की। जी, लीवर के, जी मैं ये कह रही हूँ कि मुझे लीवर के लिए क्या क्या ठीक रहे, मैं क्या खाऊं कि मैं जल्दी। आपके लीवर में दर्द रहता है आपको? नहीं, मुझे लीवर की कहते हैं डैमेज हो गया है, मेरा एक्सरे हुआ है, अल्ट्रासाउंड हुआ है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 65। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैंने ना आपसे 2 सवाल पूछने हैं। सबसे पहले अपना नाम और बताएं कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं मिसिस साकिब बोल रही हूँ बर्मिंघम से। मिसिस साकिब बर्मिंघम से, फरमाइए। जी, मैंने आपने ना बताया था ना वो नाश्ता बादाम और किशमिश वाला और लेमन, तो मैंने खून की कमी के लिए मैंने वो आपका किया था इस्तेमाल, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खून का ना बिल्कुल ठीक आया। क्या चीज के लिए इस्तेमाल करवाया था मैंने? आपने ना खून की कमी के लिए बताया था सैफरन बादाम और लेमन से किशमिश के दाने ना। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, मुझे अल्लाह का शुक्र है, मेरा खून की कमी वाला तो वो टेस्ट बिल्कुल ठीक आया है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। जी जी, मैंने आपसे 2 सवाल और पूछने हैं कि एक तो मेरी अम्मी क्या वो पाकिस्तान में रहती हैं। अच्छा। तो वो उनको ना उंगलियों तक में दर्द होती है, उनको ना शोल्डर में, बाजुओं में, बाजू की उंगलियों में भी दर्द होती है।
مطلب یہ کہ ان کے جسم میں درد رہتا ہے؟ جی جسم میں درد رہتا ہے جی. تو اس کا میں نے اپنا پوچھنا تھا کہ 2-3 دن ہو گیا میرے یہاں نا لیفٹ سائڈ والی جو ٹانگ ہے نا وہ سن ہو گئی ہے, تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا کھانا چاہیے؟ لیفٹ ٹانگ میں کس حصے میں زیادہ درد ہوتا ہے؟ نیچلے پنڈلی میں درد ہوتا ہے, اوپر ران میں درد ہوتا ہے؟ درد نہیں ہو رہا, جیسے نہیں سن سی ہو جاتی, وزنی سی ہو گئی ہے, سن ہو گئی ہے. آپ کا ویٹ کتنا ہے؟ ویٹ میرا 70 کلو. 70 تو ویٹ تو ٹھیک ہے آپ کا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا یہ کب سے درد ہے؟ یہ 2 دن ہوئے ہیں, فرائیڈے مارننگ سے 2-3 دن. یہ سن ہو جاتی ہے؟ جی سن ہوئی ہے, پہلی بار ہوئی ہے. اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ کی واک وغیرہ ہے؟ نہیں وہ کتنی زیادہ میں نہیں کرتی. آپ واک کرنا شروع کریں, آپ واک کرنا شروع کریں پابندی سے. روزانہ 1-آدھا گھنٹہ آپ واک کرنی ہے آپ نے, زیادہ نہیں کہہ رہا میں شروع میں کہ آپ کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے, سن ہوتی ہیں. خون کا دوران بس اوقات کیا ہوتا ہے, جب خون کا دوران جس حصے میں نہیں جاتا نا تو وہاں وہ جگہ سن ہو جاتی ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو اس جگہ کو مساج کریں زیتون کے تیل سے, دوسرا کام یہ کریں کہ آپ جو ہے تھوڑی سی واک کریں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ واک کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا کھانے کے لیے کچھ بتائیں کیا کھانا ہے؟ کھانے کے لیے بہترین آپ جو کشمش اور بادام استعمال کر رہی ہیں وہ اس کو استعمال کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ زیادہ استعمال کرنا ہے تو آپ انجیر استعمال کر لیں. اچھا وہ جس میرا گرمی والا ہے, مجھے گرم انجیر, آپ انجیر بالکل گرم نہیں ہے, انجیر کا مزاج جو ہے وہ معتدل ہے. جی جی ٹھیک ہے, دودھ کے ساتھ میں بھگو کے کیسے؟ بالکل آپ بھگو کر استعمال کریں, رات کو بھگو لیں, صبح اٹھ کے کھا لیں اور پانی بھی پی لیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن کون اور کہاں سے؟ میں ناٹی گام سے بول رہی ہوں, تو میں اپنا نام نہیں دینا چاہتی. اچھا میری بہن نوٹنگم سے کال کر رہی ہیں, جی فرمائیے. میرے گھر میں اولاد نہیں ہے تو مجھے آپ کا پرائیویٹ نمبر چاہیے. اب دیکھ لیں, ابھی کوشش کر لیں کنٹرول روم سے اگر آپ کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ I am speaking from London. My name is Salma. Saima, you speaking from London. Okay. Yes. What's your question? کیا ہے سوال آپ کا؟ Can I speak English? Yeah, you can speak English I inshallah. understand but I can't speak Urdu. جی I understand your Urdu but I can't speak it. no problem, you can speak English, no problem. Okay. The thing is I wanted to ask you about psoriasis. ٹھیک ہے, Psoriasis. you continue. Yeah, my daughter, she has psoriasis. Okay. You know, it used to be on her leg, and now it's gone onto her head, and it's coming down on her forehead. Just wondering, because doctors gave her creams and things, but I'm just wondering, is there anything she can do? Okay, how old is she? She is 28. She is 28 now. Yeah. Okay. She is married? She's married, yeah. Okay. Okay. آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی کون اور کہاں سے؟ میں بریڈ فورڈ سے بول رہی ہوں. بریڈ فورڈ سے. میری بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا بیٹا ہے نا وہ تھوڑا آٹسٹک ہے, اس کو آٹزم ہے. آپ اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کریں نا, ٹی وی کی آواز کو بند کریں تاکہ آپ کی آواز کلیئر آئے. اچھا ایک منٹ. جی اب سوال کریں. آپ کی کال ڈراپ ہو چکی ہے, دوبارہ کال کیجئے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ جی میں نے آپ کو اس لیے دوبارہ کال کی ہے کہ میں نے لاسٹ منڈے آپ کو وہ پوچھا تھا, میرے بازوؤں میں جو میری اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے. اچھا بازو میں اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے آپ ہاں کی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ منڈے کی بات ہے, تو آپ کا ٹائم اصل میں ختم ہو گیا تھا تو جواب بھی دے سکتے. اچھا میں نے ویسے جواب دے دیے ہیں اس میں. اچھا میں نے نہیں کیا سنا ہوگا. اچھا بازو میں آپ کے کیا ہے؟ بس نہیں, میرے بازو میں میری اسکن ڈرائی ہوتی ہے صرف, بس وہ اسکن ڈرائی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں. میں کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں, مسز شیخ. مسز شیخ. میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیں, آج دیکھیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں بریڈ فورڈ سے عابدہ ہوں. جی فرمائیے, بریڈ فورڈ سے کیا سوال ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے نا, اس کو آٹزم ہے اور اس کو خارش بہت ہوتی ہے, سارے جسم میں خارش ہے. کتنے سال کے ہیں بیٹے آپ کے؟ سارے گھر میں چمڑی. بیٹے کی عمر کتنی ہے؟
वो 45 का है। 45 है। शादी शुदा है? मैं उसकी शादी टूट गई थी बहुत साल पहले। अच्छा। तो बेटे को कितना अरसे से ये खारिश है जिस्म पे? ये लगभग 2 साल से है। अच्छा। खारिश, डॉक्टर का बहुत इलाज किया, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखें, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। दीदी आवाज कम करेंगे, बात करूँगी ना। जी आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कौन और कहाँ से? जी मैं तबस्सुम बात कर रही हूँ लंदन से। जी फरमाइए। मुझे 4 साल से टांगों में प्रॉब्लम है, मसल कमजोर हो गई मेरी टांगों की, और पाँव में भी सूजन रहते हैं हर वक्त। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 42 है। अच्छा, टांगों में आपके जो है दर्द रहता है? दर्द भी रहता है, और वो मसल कमजोर, और मेरी जिस्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं रोजे रख सकूं। तो मुझे बहुत दुख होता है, और मैंने अपना ख्याल भी बहुत रखा है अपनी लाइफ में, खाने पीने का, हर चीज का। आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरा नाम गुलशन है, मैं लीड से बोल रही हूँ। जी बहन गुलशन, लीड से सवाल क्या है, कीजिए। जी मेरी आंखें बड़ी जलती हैं। आंखें जलती हैं? जी दोनों आंखें बड़ी जलती हैं। खास तौर पर सुबह सो के उठती हैं उस वक्त या रात को सोते वक्त? हर वक्त 24 आवर्स। तो अंदर से रेड भी हैं, लाल भी हुई हैं? नहीं बिल्कुल नहीं है। येलो हैं? नहीं इतनी येलो भी नहीं है। अच्छा, तो ये पलकों पे आप कोई चीज लगा, आपकी उम्र कितनी है? 73। पलकों पे आंखों में कुछ लगाती हैं, कुछ सुरमा वगैरह? कुछ भी नहीं। अच्छा, आपने कोई चीज इस्तेमाल की है? नहीं कुछ भी नहीं। मेरा साइटिका का वो हुआ है, नहीं वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो बस वो लेंसेज पड़े हुए हैं और कुछ नहीं। अच्छा, लेंसेज कितना अरसा पहले पड़े थे? मेरा ख्याल 10-15 साल हो गए हैं। तो अभी आपको खारिश कब से शुरू हुई है? खारिश नहीं है, बिल्कुल खारिश। जलन कब से? सॉरी, जलन कब से? जलती हैं आंखें में। आंखों में जलन कितना अरसा हो गया? ये तो तकरीबन हो गया 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल में आपने कुछ चीज भी इस्तेमाल नहीं की? नहीं, कभी नहीं कुछ किया। मैंने सोचा शायद पानी वानी पीऊंगी ठीक हो जाएगी। मैं दांती नहीं ज्यादा इस्तेमाल करती, शायद गर्मी से हो गया है। तो लेकिन आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मज़ीद कॉल्स भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे, लेकिन पहले इनके जवाबात देते थे, और ताकि जो है फिर इंशाल्लाह मज़ीद कॉल्स शामिल करते हैं। जी नाज़रीन किराम, हमारे पहले कॉलर हाजी साहब थे, मोहम्मद अफजल साहब। उनका सवाल था कि उन्होंने डिफरेंट लोगों के पास गए और डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीज़ें बताई ब्लड प्रेशर के लिए। तो यकीनन हर एक अपने तरीक़े से बतलाता है। आप जनरल तौर पर सवाल करते हैं, उन्होंने आपको देखा नहीं होता। या जनरल जितनी, याद रखिएगा, यहाँ जितने सवालात के जवाबात दिए जाते हैं वो एक जर्नली तौर पर बीमारी को सामने रख कर दिए जाते हैं। बाकी हर एक का मिजाज वो मुख्तलिफ है, और बसा औक़ात प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम की जो तिब्ब नबवी है, इसमें बाज़ को बहुत जल्दी एक चीज़ शिफा आ जाती है, और बाज़ एक अरसे से एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको नहीं होती है। तो ये शिफा देना जो है ये अल्लाह का काम है, लेकिन हमारा काम है तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन कामिल रखें, क्योंकि तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वही इलाही है। तो इसमें जो है इसमें जो है शिफा यकीनी है। एक और नेक्स्ट कॉलर है लंदन से। नाज़रीन करम 50 सेकंड है, और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने जाना है ब्रेक पर। तो ब्रेक से वापसी पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने सवालात हैं उनके जवाब मैं देता हूँ, लेकिन चलते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक की जानिब। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। जी नाज़रीन किराम, आप हज़रात देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी हाजिर खिदमत है। बहुत नाज़रीन किराम, सवालात के जवाबात की जानिब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल था हमारी बहन लंदन से, नाजिया बहन, 54 इनकी उम्र है, अर्थराइटिस है, और दमा और खांसी भी साथ में रहती है। देखें, अर्थराइटिस इस उम्र के अंदर एक तो ये है कि जोड़ों का दर्द इस मुल्क में इस हालात और माहौल के लिहाज से यहाँ पर पैदा हो ही जाता है। एक तो ये है कि अब इस वक्त जब 54 साल की उम्र की हो चुकी हैं, अर्थराइटिस के लिए बेहतरीन चीज़ इंजीर और मेथी दाना।
میری بات اب بس اوقات لوگ مذاق سمجھتے ہیں اور میں اس کو بار بار ذکر کرتا ہوں، یہ میں نہیں کہتا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میتھی دانے میں شفا ہے، سبحان اللہ، 70 سے زیادہ امراض میں اس میں شفا ہے، سونے کے بھاؤ اسے، سبحان اللہ۔ اب اسے استعمال کیسے کرنی ہے؟ ارتھرائٹس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں، نیم گرم دودھ۔ اگر دودھ آپ کو راس نہیں ہوتا تو دودھ کے اندر جو ہے آپ دارچینی ڈال دیں، دارچینی ڈال کے اندر اس کو جو ہے دودھ کو ابالیں، اور خاص طور پر آپ جب 1.5 کپ سے 1 کپ رہ جائے پھر اسے استعمال کر کے دودھ کے ساتھ جو ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ جو ہے اس کو گرائنڈ کر لیں میتھی دانے کو، اور 1 چمچ جو ہے روزانہ پابندی سے استعمال کریں، 7 دن استعمال کریں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کافی حد تک انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ دمہ کھانسی کے لیے بہترین چیز میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، پچھلے سوالات جو باقی تھے ان میں ذکر کیا تھا، دمہ اور کھانسی کے لیے کلونجی کا تیل اور شہد۔ اگر شوگر بھی ہے تو شہد نہ استعمال کریں، صرف کلونجی کا تیل استعمال کریں۔ کلونجی کے تیل استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح نہار منہ آپ اس کے 1 چمچ جو ہے کلونجی کا تیل جو ہے وہ پی لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کالے دانے میں شفا ہے سوائے موت کے۔ تو دمے کے لیے بہت بہترین چیز ہے، اور یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ مجھے پھر بتلائیں، انشاءاللہ کافی حد تک افاقہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کلونجی کے تیل کے ساتھ اگر آپ ادرک کا جوس بھی نکال دیں، ادرک کا تھوڑا سا رس نکال دیں، وہ بھی ساتھ میں استعمال کریں تو وہ بھی بہت بہترین ہے۔ اور اگر اس طریقے سے بھی استعمال کر سکتی ہیں، ادرک کی جو ہے وہ آپ ٹی یعنی کہ ادرک کا کہوا بنا لیں، اس کے اندر جو ہے کلونجی کے تیل ڈال کے وہ پی لیں، وہ بھی بہت مفید ہے۔ تو ایک اور بہن تھی ہماری لندن سے، فرحت بہن، میں ان کے سوال کا جواب میں دے چکا تھا۔ نمبر 4 پر ہماری ایک اور کالر لندن سے سعیدہ بہن، 55 سال ان کی عمر ہے، اور ان کے پاؤں میں کچھ درد رہتا ہے، اور بتا رہی ہیں کہ کوئی وزن دار چیز جو ہے اس پر گر گئی تھی جس کی وجہ سے سوجن ہے۔ اب اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ میں نے بتلایا کہ مساج کے لیے سب سے بہترین تیل زیتون کا تیل ہے۔ زیتون کے دانہ کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں شجرۃ مبارکہ فیہ شجرۃ مبارکہ، یہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے اس کی قسم بھی کھائی ہے۔ تو اب اس کا استعمال ایسے کرنا ہے کہ زیتون کا تیل، جتنے 40 ابو لوگ ہیں وہ اپنے اعضاء جہاں بھی درد ہو اور درد والی جگہ پر آپ جو ہے اس کو نیم گرم کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نیم گرم کریں، نیم گرم کر کے وہاں پر مساج کریں اچھی طریقے سے اوپر، پھر اس کے اوپر کوئی گرم کپڑا لپیٹ دیں، پھر اس کو سو جائیں۔ اس پر مساج کرنے کے بعد ہوا نہیں لگنی چاہیے انشاءاللہ۔ اگر سوجن زیادہ ہے تو پھر کیا کریں، میتھی کو گرائنڈ کر لیں، اور میتھی اور ہلدی دونوں ان کو ہم وزن کر لیں اور اس کا پیسٹ بنا لیں۔ پیسٹ بنانے کے بعد جو ہے پیسٹ جو آپ پانی سے ہی بنا سکتی ہیں، اور اس کو پیسٹ بنانے کے پھر اس جگہ پر لگا دیں اور اوپر سے کپڑا باندھ دیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کا یہ سوجن بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ درد بھی آرام ہو جائے گا۔ لیور ڈیمیج ہو گیا، اب اس کے لیے لیور کے لیے بہترین یہ ہے کہ ایک تو نبیذ استعمال، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو ایک تو سب سے بہترین یہ ہے کہ صبح نہار منہ آپ شہد جو ہے وہ نیم گرم پانی کے اندر 1 چمچ شہد ڈال کر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 7 دن میں پھر مجھے بتلائیں کہ آپ کے لیور کے کیا پرابلم ہے انشاءاللہ۔ یہ پہلے آپ صرف لیور کے لیے صرف اور صرف شہد کو پانی کے اندر ڈال کے استعمال کریں۔ ایک اور بہن ہے مسز ثاقب برمنگھم سے، ان کی امی پاکستان میں ہے، اور بتلا رہی تھی کہ الحمدللہ میرے جو ہے پہلے آئرن کی خون کی کمی تھی، ان کو ایک نسخہ بتایا تھا، الحمدللہ اس سے ان کو افاقہ ہو گیا، اس سے الحمدللہ اب ان کے آئرن کی کمی درست ہو گئی الحمدللہ۔ اب بتا رہی ہیں کہ ان کے امی کے جسم میں بہت درد رہتا ہے۔ دیکھیں امی کے جسم میں درد رہتا ہے، سب سے پہلے ان سے پوچھیں کہ ان کو قبض تو نہیں ہے، اگر قبض ہے تو ان کو ایک تو خاص طور پر صبح نہار منہ دودھ کے اندر زیتون کا 1 چمچ تیل، زیتون کا تیل 1 چمچ تیل وہ انہیں پلانا شروع کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو سوتے وقت جو ہے اسپغول پانی کے اندر، صرف پانی کے اندر زیادہ نہیں، صرف پانی کے اندر ڈالنے کے بعد اسے 1 دفعہ ہلایا، 2 دفعہ ہلایا، بس کے بعد پلا دیں، کیونکہ زیادہ اس کو ہلائیں گے تو پھر یہ گاڑھا ہو جائے گا، پھر پیا نہیں جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس سے ان کے جو جسم میں تکلیف وغیرہ ہے اس سے کافی فاقہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر قبض نہیں ہے، جسم میں ایسی درد رہتا ہے، تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ رات کو میتھی دانہ جو ہے، میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں اور دودھ کے ساتھ امی کو یہ استعمال کروانا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اس سے ان کے جسم میں درد جو ہے وہ انشاءاللہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا۔ ایک اور بہن تھی نوٹنگھم سے، ان کے سوال کا جواب میں دے چکا تھا۔ ایک اور بہن ہے سائمہ لندن سے، میں ان کے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن نیکسٹ سوال تھا بریڈ فورڈ سے،
ان کا بیٹا جو ہے اس کے جلدی امراض ہے. دیکھیں یہ جلدی امراض، کیونکہ یہ دو جو ہے نا دونوں کے سوال کے جواب تقریباً ایک ہی ہے. دیکھیں جلدی امراض جتنے ہیں جو آپ کے خاص طور پر جسم میں کہیں بھی خارش ہو جاتی ہے، کہیں بھی آپ کے ایکزیما ہو جاتا ہے، کہیں بھی چنبل ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، جلدی امراض اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جگر میں جو ہے وہ حدت ہے، تلی میں حدت ہے، گرمی ہے. اب اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک تو میتھی دانہ رات کو گھیلا کریں، انجیر ساتھ میں 2 دانے گھیلے کر لیں، صبح اٹھ کر اس کا پانی پئیں. اور جہاں جہاں خارش زیادہ ہے تو وہاں کیا کریں، میتھی دانہ کا پیسٹ بنا لیں. کیسے؟ میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں، گرائنڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا زیتون کا تیل لے لیں یا کھوپرے کے تیل کے اندر اس کو مکس کر لیں، اور پھر جہاں جہاں خارش ہوتی ہے وہاں لگائیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میتھی دانہ انجیر رات کو گھیلا کریں گے، صبح پانی پئیں گے، میتھی دانہ کھا لیں گے، انجیر بھی کھا لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں خارش ہے بہت زیادہ اور وہاں پر آپ یہ عمل کریں، میتھی دانے کو گرائنڈ کر کے، یعنی کہ اس کے بعد کھوپرے کا تیل اور زیتون کا تیل مکس کر کے اس کے اندر ان میں سے 2 تیلوں میں سے کوئی بھی تیل استعمال کر سکتے ہیں، پھر وہاں پر لگا دیں. انشاءاللہ یہ جلدی امراض خاص طور پر ایکزیما ہے، خارش ہے، اس کے لیے بہترین چیز ہے، بہترین چیز ہے. اسی طریقے سے ایک اور ہماری بہن تھی بازو، یعنی کہ مسز شیخ فرما رہی تھی کہ ان کا پچھلی دفعہ بھی سوال تھا لیکن میں جواب دے چکا تھا، لیکن دوبارہ دے دیتے ہیں. اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے. اسکن ڈرائی کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جسم میں نہانے سے پہلے، جب آپ نہانے کے لیے جانا ہے تو نہانے سے پہلے آپ اپنے جسم پر یعنی کہ مسٹرڈ یعنی کہ سرسوں کا تیل اپنے جسم پر لگا لیں. پھر نہانے کے بعد آپ کیا کریں، ایک دفعہ جو ہے جب جسم کو ڈرائی کر لیں وہیں پر، اور پھر اس کے دوبارہ جو تیل لے کر اپنے جسم پر ہلکا ہلکا جسم کو لگا دیں. یہ کنٹینیو کرتے رہیں کیونکہ دیکھیں ڈرائی کا حل اس کو جو ہے ہم نے چکنا کرنا ہے. اب اس کے لیے آپ جتنی کریمیں ہیں، جتنے لوشن ہیں، یہ سب بیکار ہیں. آپ نیچرل کی طرف آئیں، اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ کے جسم توانا اور صحت مند اور بہتر بھی ہوگا، خوبصورت بھی ہوگا. ایک اور بہن تھی تبسم بہن، ان کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے اور ان کے مسل کافی کمزور ہو گئے ہیں. دیکھیں ٹانگوں، اب جب عمر زیادہ ہو جائے، میں نے جیسے کہ ذکر کیا کہ ٹانگوں میں اور مسل جہاں بھی کمزور ہو جاتے ہیں، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ زیتون کے تیل کا مساج شروع کر دیں. آپ زیتون کے، اگر آپ کی بچیاں موجود ہیں تو بچیوں سے کہیں کہ آپ کے روزانہ پابندی کے ساتھ 2 ٹائم مساج کریں. آپ کو اگر آپ خود کر سکتی ہیں تو خود کر لیں، بہترین طریقہ یہ ہے. اور دوسرا، اندرونی طور پر اعصاب کو تقویت دینے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ انجیر کا استعمال کریں، اور انجیر کا، اور اسی طریقے سے رات کو خاص طور پر یعنی کہ صبح اٹھ کر آپ انجیر جو ہے ایسے دودھ کے ساتھ کھا لیں، اور رات کو میتھی دانے کو جو ہے گرائنڈ کر لیں، دودھ کے ساتھ جو ہے میتھی دانہ کھائیں. صبح انجیر کھائیں دودھ کے ساتھ، رات کو جو ہے میتھی دانہ جو ہے اسے گرائنڈ کر لیں، گرائنڈ کر کے جو ہے 1 چمچ جو ہے دودھ کے ساتھ اسے کھا لیں. اس سے انشاءاللہ آپ کے مسلز بھی بہتر ہوں گے اور اعصابی تقویت بھی محسوس ہوگی، اور یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کریں گی. اور دوسرا، آپ اپنی تھوڑی سی چہل قدمی شروع کر دیں، واک شروع کر دیں روزانہ. کم سے کم بھی خواتین جتنی ہیں، دیکھیں گھروں کے اندر رہ کر بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، واک ضرور کریں، اٹھنا بیٹھنا کریں کم از کم. یہ ایسا مسل مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، آپ اپنے گھر میں سیڑھی اوپر نیچے چڑھ سکتی ہیں روزانہ پابندی کے ساتھ. مشکل تو ہوگا لیکن آہستہ آہستہ آپ کے مسل اسٹرانگ ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور بہن تھی، لاسٹ کالر تھی گلشن بہن، لیڈ سے تھی. ان کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے. آنکھوں میں جلن کے لیے بہترین یہی ہے کہ اپنے یعنی کہ پانی کو بوائل کر لیں، بوائل کرنے کے بعد اسے ٹھنڈا کر لیں، ٹھنڈا کر کے اس کو چھوڑ دیں. پھر رات کو سوتے وقت جو ہے اس کے مساج کریں، یعنی کہ اس کو پانی کو جو ہے اپنی آنکھوں پہ ماریں، اچھی طریقے سے پانی ماریں، خوب اچھی طریقے سے آنکھوں کے اندر، اور پھر سو جائیں. اور جب صبح اٹھیں، اور رات کو مسواک کر کے سوئیں، ٹوتھ برش کر کے نہیں. صبح اٹھیں تو اپنا سلامی یعنی اپنا لعاب جو ہے اپنی آنکھوں میں لگائیں. شاید یہ بات لوگوں کو ناگوار عجیب سی محسوس ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامی یعنی کہ اپنے لعاب کے اندر اتنی شفا رکھی کہ کیا بتاؤں، سبحان اللہ. تو یہ اپنا لعاب جو ہے اپنی آنکھوں میں لگائیں تو انشاءاللہ صبح اٹھ کر سب سے پہلا ایک تو یہ کہ رات کو کیمیکل وغیرہ یعنی خاص طور پر ٹوتھ برش نہ کریں، بلکہ رات کو مسواک کر کے سو جائیں، اور منہ میں کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو کلی کر کے. ہمارے لوگ تو اکثر ماشاءاللہ پابندی سے رات کو جو ہے دانت وغیرہ صاف کر کے سوتے ہیں، لیکن جس دن آپ نے آج کل میں خاص طور پر رات کو ٹوتھ برش نہ کریں بلکہ برش ایسی کر لیں اور یا مسواک کر لیں، سو جائیں، صبح اٹھیں اپنا لعاب لے کر اپنی آنکھوں پہ لگائیں. اس سے بہترین علاج کوئی بھی نہیں ہے. اور اگر سرما آپ استعمال کریں، سرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عصمت سرما ایسا ہے کہ جس میں شفا ہی شفا ہے. یہ پلکوں کو بڑھاتا ہے، پلکوں کی نشو و نما کرتا ہے، اور یہاں تک کہ آنکھوں کو جلا بخشتا ہے، آنکھوں کی نظر
نظر کی بینائی کو تیز کرتا ہے. اور یہ عصمت سرما کوئی بھی مدینہ جانے والے ہیں، آج کل حجاج کرام حج پہ جا رہے ہیں تو واپسی آئیں ان سے کہیں کہ بھئی ہمارے لیے عصمت سرما منگوا لیں. یہ یہاں بھی ماشاءاللہ عصمت سرما مل جاتا ہے، یہاں جو اسلامک شاپ ہیں وہاں جائیں ان کو کہیں عصمت سرما چاہیے. اس میں 2 کلر کے سرما، اوریجنل جو عصمت سرما ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سرخی مائل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بالکل بلیک نہیں ہوتا. تو یہ ذرا استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے کافی حد تک انشاءاللہ آرام ہو جائے گا. نیکسٹ کالر، السلام علیکم. کالرز کو ابھی شامل کر لیتے ہیں کیونکہ کالز ابھی کافی ہیں تو ان سب کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ. میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ میں گلاسگو سے عبدالحفیظ بول رہا ہوں. گلاسگو سے عبدالحفیظ. سمجھ آئیے عبدالحفیظ نا؟ جی فرمائیے. حکیم صاحب، میں نے آپ کا ایک میتھی دانے کا سنا تھا کہ میتھی دانہ رات کو بھگو دیں پانی میں، اس کو پانی کو بھگو کے صبح پھر وہ کیسے ان کو ویسے ہی پینا ہے پانی کو یا کوئی گرائنڈ کرنا ہے اس کو؟ بس میتھی دانے کے پانی کو پی جانا ہے اور گرائنڈ جو ہے میتھی دانے کو منہ میں کرنا ہے. اچھا وہ جتنا بھی کیا ایک اسپون؟ ہاں 1 اسپون کر لیں آپ کی. دیکھیں شروع میں کیا ہوتا ہے، یہ تھوڑے سے جو دانے ہوتے ہیں نا اس کے اندر لیس دار مادہ ہوتا ہے. اچھا صبح اس کو کھانا چبانا مشکل ہوتا ہے تو تھوڑا سا آہستہ عادی بنائیں. جی اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے میرے بلڈ پریشر میں کوئی؟ جی بلڈ پریشر کے لیے بھی بہت مفید ہے، جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے، معدے کے لیے مفید ہے، آنتوں کے لیے مفید ہے. اس کے بے شمار فوائد ہیں. اچھا. ایک اور مسئلہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میرا گھٹنا جو خراب ہے. اچھا. اس کا کوئی علاج بتائیں. گھٹنے میں کیا ہے؟ گھٹنے اس پہ وزن نہیں آتا، وہ درد کرتا ہے ٹائم ٹو ٹائم. اچھا. گھٹنا کون سے والا ہے؟ بایاں. اچھا یہ بتائیے کتنا عرصے سے؟ یہ 3-4 سال سے ہے. اچھا. تو عمر کتنی ہے آپ کی؟ میں نے اس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اپنے آپریشن کے لیے، مگر میرا دل ڈرتا ہے آپریشن کروانے سے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر تو بہت ہے، 81 ہے. آپ کا وزن کتنا ہے؟ میرا وزن ہے 67. وزن کم ہے آپ کا. اچھا وزن اتنا نہیں ہے، میں وزن کے حساب سے تو بالکل ٹھیک ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اسمارٹ ہیں آپ تو. الحمدللہ. شوگر ہے آپ کو؟ نہیں شوگر نہیں ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. الحمدللہ. تو یہ گھٹنے میں صرف ایک گھٹنے میں درد ہے، دوسرے میں بھی درد رہتا ہے؟ ایک میں ہے، بائیں میں ہے. بائیں میں ہے. جی چلیں ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ناظرین کرام انشاءاللہ کالز بھی مزید ہوں گے، انشاءاللہ شامل کریں گے. ابھی بتا رہے ہیں کالز نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی ہمارے بھائی گلاسگو سے عبدالحفیظ بھائی ہیں، ان کی عمر 81 سال ہے اور ان کا ویٹ جو ہے 67 ہے kg ہے اور گھٹنے میں درد رہتا ہے. دیکھیں گھٹنے میں جو درد رہتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خاص طور پر گھٹنے کا استعمال، دیکھیں جب عمر 81 ہو جائے نا اب واک نہیں ہوتی ہے. جب واک نہیں ہوتی ہے تو ایک تو دوسرا یہ ہے کہ جب عمر بڑھ جائے تو اس کے اندر اللہ کا ایک نظام ہے کہ یہ جو جوڑ ہوتے ہیں ہمارے جسم میں جتنے جوڑ ہوتے ہیں اس جوڑ کے درمیان یہاں کا جو ہے نا یہاں پر اس کے اندر ایک لیس دار مادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کی کیا شان ہے. ہم ایک نعمت پر جتنا شکر ادا کریں ساری زندگی ادا نہیں ہو سکتا. اب کیا یہ گھٹنے میں جب وہ لیس دار مادہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جوڑ ہوتے ہیں نا تو وہ آپس میں ٹکرتے ہیں، اس کی وجہ سے درد پیدا ہو جاتا ہے. یا پھر کیا ہوتا ہے کہ گھٹنے میں بسا اوقات اس کو بینڈ کیا، اس میں تھوڑا سا زور دیا، کیونکہ اب اس میں لیس دار مادہ جو ہے پہلے آپس میں ٹکرانے نہیں دیتا تھا، وہ فوراً ہی آپ کے اس کو یعنی کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کے کسی بھی اس کے اندر پارٹس میں اگر گریس ڈلی ہو تو وہ آپس میں 2 پارٹس آپس میں ٹکرتے نہیں ہیں، گریس کی وجہ سے وہ اس میں موو ہوتے رہتے ہیں. اب یہی انسان کے جسم کے جتنے جوڑ ہیں یہاں پر لیس دار مادے ہوتے ہیں. اب لیس دار مادہ جب اس میں کم ہونا شروع ہو جائے تو اب یہ تکلیف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ایک تو مساج ہے، دوسرا یہ ہے کہ روحانی علاج. پیارے کریم آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 ہے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے ہر نماز کے بعد جو ہے 21 مرتبہ پڑھیں اور آپ کو جہاں درد ہے
وہاں پر اپنے دائیں ہاتھ پر پھونک کے اس پر اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور اس پر پابندی سے یہ 2 ٹائم کریں، یا جو ہے ہر فرض نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، یا 2 ٹائم کرنا ہے تو 41 مرتبہ صبح 41 مرتبہ اور شام کو 41 مرتبہ پڑھیں اور اپنے گھٹنے پر دم کریں۔ انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھٹنے کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی، اور لا علاج مرض جو ڈاکٹروں کے ہاں لا علاج مرض ہے، یہ اس کے لیے یہ دعا بہت جامع ہے، اس کو دعائے سیدنا ایوب بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ میتھی دانہ استعمال کریں گے اس سے انشاءاللہ اندرونی طور پر یہ جو میتھی دانے کے اندر لیسدار مادہ ہوتا ہے نا، اس کو جب آپ صبح نہار منہ کھائیں گے، میتھی دانے کا صحیح اثر، صحیح فائدہ ناظرین کرام یہ کم سے کم بھی 3 مہینے کے بعد ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کا یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے، وہ لوگ جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، وہ لوگ جن کے معدہ خراب رہتا ہے، وہ لوگ جن کے آنتوں میں یا معدے میں انفیکشن موجود ہوتا ہے، میتھی دانہ اور انجیر بہت بہترین چیز ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں بس اوقات کیا ہے کہ لوگ بہت مشکل چیزیں نام لیتے ہیں، حکیم بتاتے ہیں فلاں جڑی بوٹی اور فلاں جڑی بوٹی، یقین جانی کہ بس اوقات میں اگر وہ آپ کو بتلانا شروع کر دوں نا تو آپ بولیں گے قاری صاحب ہمیں دوائی بنا کر دے دیں، کیونکہ میں نے تو بزنس کرنا نہیں ہے، میرا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو شفا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طب نبوی ہے اس سے لوگوں کو روشناس کروں اور لوگوں کو نیچرل ریمیڈیز کی طرف لے کر آؤں، لوگوں کو ایک نیچرل اپنی سادی غذا کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف۔ دیکھیں آج ماشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے قرآن کی تعلیمات بھی پہنچ رہی ہیں، نبی کی خاص طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے آپ کو پہنچائے جا رہے ہیں، لیکن ہماری باڈی کو کیسے مینٹین کرنا ہے، ہم نے اپنی باڈی کو کیسے مینٹین کرنا ہے، ہمیں یہ نبی کی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ تو الحمدللہ اسلام چینل کے اس پروگرام کے توسط سے طب نبوی آج اتنا الحمدللہ عام ہوا، جدھر میں جاتا ہوں تو لوگ وہیں پر مجھے پکڑتے ہیں، حکیم صاحب، قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں، جلدی سے ہمیں بتائیں اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ اور آپ الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنے لوگ مجھے جوائن کرتے ہیں میں ان کے لیے ایک آسان سے آسان طریقہ اور آسان سے آسان چیز جو آپ کی کچن میں موجود ہو، آپ کی لوکل مارکیٹ میں آپ کو اویلیبل ہو، آپ کو ایسا نہ ہو کہ کسی ملک سے منگانی پڑے، نہیں، آپ کے کچن کے اندر ہی یا آپ کے گھر کے اندر ہی یا آپ کے لوکل مارکیٹ کی لوکل شاپ کے اندر وہ آپ کو آسانی سے مل جائے، الحمدللہ اس طرف آپ کو لے جایا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام مزید سوالات بھی جو ہیں وہ ہم شامل کریں گے، لیکن ہمارے پاس جو ہے کچھ سوالات پچھلے ویک کے بھی ہیں، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں تاکہ جو ہے مزید جو ہے ہمارے جو لوگوں کی شکوہ شکایت ہیں وہ جو ہے ختم ہو جائیں۔ جی ناظرین کرام، ہماری ایک بہن تھی، انہوں نے بلکہ ایک اور جی بھائی ہیں زبیر احمد، سر کے بال ہیں، 48 سال عمر ہے، گرتے ہیں، کیا کریں؟ دیکھیں جی سر کے بال جس کے بھی خاص طور پر خواتین ہیں یا مرد ہیں، گرم پانی کا استعمال آپ کے بالوں کی جڑوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ دیکھیں خواتین ہیں ان کی زینت بالوں سے ہے، مرد ہیں تو ان کی زینت بھی جو ہے بالوں سے ہے۔ اب اس کو کیا ہے، اب بال جو گرتے ہیں نا تو سب سے بہترین کام تو یہ، اب آپ کہیں گے قاری صاحب آپ کہیں گے کہ ٹھنڈے پانی سے سر دھوئیں، تو ٹھنڈے پانی سے سر دھونے کا مشورہ نہیں دے رہا ہوں، کم سے کم یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سر پہ پانی ڈالیں تو شروع کے اندر اتنا گرم پانی نہ ڈالیں کہ آپ کی بالوں کی جڑیں کمزور ہو جائیں۔ دوسرا کوشش کریں کہ شیمپوؤں کے استعمال سے پرہیز کریں، ایسا صابن استعمال کریں، ایسی چیزیں استعمال کریں جن کے اندر کیمیکل کم سے کم ہو۔ اب آپ خود سوچیں، جو آپ کے بالوں کو اتنا سلکی بنا دیتے ہیں، آپ کے بالوں کو اتنا نرم و ملائم کر دیتے ہیں، اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس شیمپو کے اندر کتنا کیمیکل ہے جو آپ کے بالوں کو اتنا نرم کر دیتا ہے، جو آپ کے بالوں کو اتنا شائنی کر دیتا ہے، جو آپ کے بالوں کو اتنا سلکی کر دیتا ہے۔ آپ خود سوچیں کیا وہ آپ کے بالوں کی جڑوں کو کمزور نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر UK کے اندر خواتین کے ہاں سر اور مردوں کے ہاں سر پر تیل لگانے کا رواج نہیں ہے۔ سر کا مساج ضرور کریں، ہفتے میں 2-3 دفعہ لازمی طور پر کریں، سر میں تیل ڈالیں۔ ظاہری بات ہے بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے سر پر تیل لگانا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے لوگ سر پر تیل نہیں لگاتے اور اس کی وجہ سے، اور یہاں تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، پاکستان ہے یہ دوسری کنٹری ہے، وہاں گرد و غبار بہت زیادہ ہوتا ہے، تیل لگاتے ہیں تو اس میں چپک جاتا ہے، یہاں تو گرد و غبار بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے سر کے بالوں کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو بہترین نسخہ میں نے بتایا تھا کہ میتھی دانہ، اسے کیا کریں، آپ کہیں گے قاری صاحب پھر میتھی دانہ پہ لے کے آ گئے، لیکن میتھی دانہ ہے بڑی مفید چیز ہے، میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں۔ اب اس کے میتھی دانے کو کیا کریں، آپ اتنا پانی میں اسے رات کو گھیلا کر لیں، مثال کے طور پر 4 اسپون آپ کھانے والے چمچے اسے رات کو گھیلا کر لیں۔ گھیلا کرنے کے بعد آپ کیا کریں، اس کو اتنے پانی کے اندر کہ صبح اٹھیں تو وہ پانی سارے کے سارا جو ہے دانے جو ہے وہ چوس جائیں۔
اب جب صبح اٹھیں گے تو دانہ آپ اس حساب سے ڈالیں اس لیول سے، کیونکہ جو لوگ ماشاءاللہ میتھی دانہ استعمال کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ پانی زیادہ ڈالنا پڑتا ہے، کیونکہ میتھی دانہ جو ہے خشک ہوتے ہیں، ڈرائی ہوتے ہیں، تو وہ پانی پی جاتے ہیں، تو کم سے کم آپ اتنا پانی ڈالیں کہ صبح وہ پانی سارا پی جائیں۔ اب اس کو کیا کریں کہ جو میتھی دانہ گھیلے ہو چکے ہیں اس کو کسی ٹرے وغیرہ کے اندر کسی چیز میں ڈال کر، کسی پیپر وغیرہ میں ڈال کر، کسی جگہ پہ بھی ڈال کر اس کو آپ پھیلا دیں، اور سائے والی جگہ پر، دھوپ پر نہیں، کسی بھی سائے والی جگہ پر اسے ڈرائی کریں، اور 3-4 دنوں کے اندر وہ ڈرائی ہو جائیں گے۔ اب جب ڈرائی ہوں گے نا تو آپ دیکھیں گے اس میں کمپلیں نکلی ہوں گی، یعنی کہ جیسے میتھی دانے کا پودا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اب اس میں سے وہ کمپلیں بھی نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اب میتھی دانے کو کیا کریں کہ اس کو یعنی کہ 1 پاؤ تیل جو ہے زیتون کا لے لیں، اور یہ 4 اسپون جو ہے آپ کے یہ میتھی دانے ہیں، اب اس کے اندر 1 پاؤ تیل جو ہے کسی ایسی بوتل کے اندر تیل ڈال دیں اور دانے ڈالیں کہ جس کے اندر آپ کی ایئر جو ہے وہ بالکل اس میں ٹائٹ ہو جائے، اس میں ہوا نہ جائے۔ اب 15 دن تک اس میتھی دانے کو اس تیل کے اندر رہنے دیں، اس کو رکھ دیں، اور 15 دن کے بعد اب اس تیل کو خوب اچھی طریقے سے ہلا کر پھر اب اس تیل کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کے بالوں کی جڑیں بھی مضبوط ہوں گی، آپ کے بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ آپ کے بال اگر عمر سے پہلے سفید بھی ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ بلیک ہونا بھی شروع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، ایک اور کالر تھے، ان کا بھی سوال ہے، ان کے بھی جواب دیتے ہیں۔ نعمان بھائی ہیں، 29 سال ان کی عمر ہے، گلے میں سوجن ہے۔ دیکھیں گلے میں سوجن ہے تو بس اوقات کے گلے میں ٹونسلز ہو جاتے ہیں۔ ٹونسلز کے لیے بہترین چیز شہد اور ادرک کا جوس اور کلونجی کا تیل، یہ 3 چیزیں، یعنی ادرک کا رس نکالیں، ایک ٹکڑا ادرک لے لیں، اس میں سے اس کو ادرک کا جوس نکالنے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں۔ کیا کریں، آپ کدوکش آپ کے پاس ہوگا، ادرک کو جو ہے کدوکش کر لیں، اس میں کرنے کے بعد اب کیا کریں، اس کو ادرک کو لے لیں، اس کو اچھی طریقے سے نچوڑیں، 2 چٹکی میں لے لیں، اچھی طرح نچوڑیں، اس میں تھوڑا جوس نکل جائے گا، 1 چمچ جوس نکل جائے بس کافی ہے، یا ½ ٹی اسپون نکال لیں وہ بھی کافی ہے۔ اب اس میں کیا کریں، ½ ٹی اسپون، اگر آپ کی عمر زیادہ ہے تو 1 ٹی اسپون کر لیں، کھانے کا چمچ نہیں کریں بلکہ ٹی اسپون کر لیں، اور اسی طریقے سے 1 ٹی اسپون جو ہے شہد، 1 ٹی اسپون کلونجی کا تیل، اور 1 ٹی اسپون آپ کا ادرک کا جوس، ان تینوں کو ملائیں، پابندی سے 2 ٹائم استعمال کریں۔ آپ کے گلے میں ٹونسلز بھی ہیں، آپ کے گلے میں غدود ہو گئے ہیں، آپ کے گلے میں آپ کا گلا بیٹھا رہتا ہے، اس کے لیے بہترین یہ چیز ہے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ رات کو جب سوئیں، سونے سے پہلے کلونجی کے تیل کے غرارے کریں، یعنی کہ نارمل پانی کے غرارے کرتے ہیں، پانی کو گرم کر لیں اور اس کے اندر جو ہے کلونجی کا تیل ڈالیں، اور کلونجی کا 1 چمچ تیل ڈال دیں، اس کو اچھی طرح ہلائیں پانی کو، اور اس سے غرارے کریں، خوب اچھی طریقے سے غرارے کریں۔ غرارے کرنے کے بعد جو ہے پھر رات کو سو جائیں، انشاءاللہ آپ کا گلا 2 دن کے اندر ٹھیک ہو جائے گا، اور گلے میں سوجن وغیرہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرات کرام، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ جتنے کالرز نے ہمیں جوائن کیے سبھی کو بھرپور موقع دیا، سبھی کو موقع بھی دیا، سب نے سوالات بھی کیے، اور مزید بھی ناظرین کرام آپ کا فیڈ بیک، اس کا میں منتظر رہتا ہوں، اپنا فیڈ بیک دیا کریں، اور جن کو جو چیز بھی میں بتلاتا ہوں اس کو اسی طرح پابندی سے اچھی طریقے سے استعمال کریں، اپنی لائف کو ایزی کریں، اپنی لائف کو آسان کریں، اور پیارے کریم آقا علیہ السلام کی طب نبوی سے فائدہ اٹھائیں۔ دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، آپ کیوں پیچھے ہیں، آپ بھی فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آپ اور میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو پیارے کریم آقا علیہ السلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں اس سے خود بھی آشنا ہونے کی، اور اپنی نسلوں کو بھی اس تعلیمات سے آشنا اور روشناس کرانے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ آج ہماری نسلیں اور ہمارے بچے وہ فوراً گوگل کی طرف جاتے ہیں، دوسری طرف جاتے ہیں، ان کو کہیں کہ گوگل کی طرف جائیں تو طب نبوی کو سرچ کریں، اور ماشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے یوٹیوب پر بھی موجود ہے، فیس بک پر بھی لائیو ہوتا ہے۔ زیادہ دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تو سبھی بیماروں کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔